السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 158، سورہ النساء، پارہ نمبر 5، آیت 58 تا 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تؤدو تم ادا کرو الامانات امانتیں الی اہلہا ان کے حقداروں کو، وَإِذَا اور جب حکمتم تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نعمہ بہت ہی اچھی بات ہے وہ، یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعا خوب سننے والا، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر اور صاحب امر کی، منکم اپنے میں سے، فإن پھر اگر تنازعتم تم باہم اختلاف کرو، فی شیء کسی چیز میں، فردو تو تم لوٹا دو اس کو الی اللہ والرسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان اگر کن تم ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت قیامت کے دن کے ساتھ، ذالکا یہ خیرن بہت بہتر،
وَأَحْسَنُ اور بہت اچھا ہے تاویلا انجام میں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ یہودیوں کے اندر بہت ساری خباثتیں، قباحتیں، خرابیاں، بدکاریاں، فنکاریاں موجود تھیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہودی امانت میں خیانت کرتے اور رشوت لے کر ظلم و بربریت کا بازار آباد رکھتے۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو امانت اس کے اہل کے سپرد کرنے اور ظلم اور خرابیاں کرنے، ان تمام چیزوں سے منع کیا۔ امانت سے مراد ہر قسم کی امانت ہے، چاہے کسی نے آپ کو سونا امانت رکھوایا، چاندی امانت رکھائی، پیسہ امانت رکھایا، اس کا تعلق مذہب دیانت سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، ہر قسم کی امانت اس کے اہل سپرد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طور پر علم کو چھپانا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ علمی باتوں کو چھپا کر نہیں رکھنا، بلکہ علم تو خیرات کرنے، تقسیم کرنے، عام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہودی حق کو چھپا کر علمی خیانت کا بھی ارتکاب کرنے والے ہوتے تھے۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر امانتوں میں خیانت کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافقانہ کرتوت ہیں۔ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر بہت ساری دیگر منافقانہ صفات تھیں، جن میں ایک صفت امانت میں خیانت کرنا بھی۔ بلوغ المرام کتاب الجامع کے اندر یہ حدیث ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک اور چوتھی بھی بتا دی۔ فرمایا اذا حدث کذب، منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق ہی کی نشانی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور منافق ہی کی نشانی کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ اور منافق ہی کی نشانی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ منافق امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اور یہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم سے جو جانے انجانے میں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنے، اس کی گئی خرابی کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیانت ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ یہ شہید کو بھی خیانت کے تعلق سے معافی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، خیبر سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا، ایک کہیں اندھا تیر آیا، کوئی پتہ نہیں یہ تیر کہاں سے آیا، یہ تیر آیا، ایک اندھا تیر آیا اور پیارے نبی علیہ السلام کے اس غلام کی گردن میں لگا، جس سے وہ موقع پر قتل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے جنت مبارک ہو، یعنی یہ تو شہید ہو گیا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس غلام نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی، مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے،
وہ چادر اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 4234۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اور شہادت اور قتل فی سبیل اللہ کے باوجود وہ چادر اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے۔ تو خیانت کتنا بڑا جرم ہے کہ شہید کو بھی معافی نہیں ملتی، جیسے شہید کو قرض کی معافی نہیں ہے۔ اور قرض کے تعلق سے جبکہ احادیث ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ جو شخص لوگوں کے مال لے یعنی مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کی طرف سے خود ہی ادا کر دے گا، اور جو لوگوں کا مال لے اور اسے تلف کرنے کا ارادہ ہو یعنی واپسی کا ارادہ کوئی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تلف کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2387۔ تو یہاں تو خیانت میں جو ہے وہ کوئی خیر کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے، خیانت تو اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امانت اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ شہادت سے بھی یہ گناہ معاف نہیں کرتا، شہادت سے بھی یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے دیگر کئی آیات کے اندر بھی کئی مقامات پر عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، چاہے وہ بندے کے اپنے خلاف ہی نہ ہو، اور اسی طرح کسی کی دشمنی کی بنا پر بھی کوئی شخص اگر عدل نہیں کرتا تو اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کیا، عدل و انصاف کا حکم دیا، چاہے وہ جج کے اپنے خلاف کیوں نہ پڑتا ہو، جیسا کہ سورۃ النساء 135 میں، اور کسی کی دشمنی کی بنا پر عدل نہ کرنے سے منع کیا، یعنی دشمن بھی ہے نا تو وہاں بھی عدل و انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، جیسا کہ سورہ مائدہ اور دیگر آیات بینات کے اندر۔ عدل و انصاف کرنے والے لوگوں کے حوالے سے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اور حضرت سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو شخص بھی تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی امانت داری کا حکم دیا، اسے امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور جو آپ کا برا کر رہا ہے بھلے وہ آپ کے ساتھ خیانت کر چکا ہے مگر آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، یعنی برائی بدلہ برائی نہیں ہوگا، وہ برا کرتا ہے آپ اس کا اچھا کریں، وہ خائن ہے، وہ خیانت کرنے والا ہے، آپ سے خیانت کر چکا ہے مگر بدلے میں آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ ولا تخن من خانک، وہ تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت مت کرو۔ کیا پتہ چلا کہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ جرم بمقابلہ جرم بھی کرنے کی اجازت، زیادتی بمقابلہ زیادتی کرنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو خیانت ناٹ الاؤڈ ہے ہر صورت کے اندر۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے خیانت اور ادائیگی حقوق کے حوالے سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں 2582 نمبر پر پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، حق والوں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے حتیٰ
کہ بے سینگ بکری کا سینگوں والی بکری سے حق لیا جائے گا۔ تو جانوروں میں معافی نہیں ہے۔ ادائیگی حقوق کے حوالے سے تو کیا بندوں میں حضرات انس اور جن کے اندر ادائیگی حقوق کے اندر کوئی معافی ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے، بندوں کے حقوق نہیں معاف ہوں گے۔ نہ اللہ کے حقوق جو آپ کے ذمے ہیں نہ وہ معاف ہوں گے، نہ بندوں کے حقوق جو آپ کے ذمے ہیں وہ معاف ہوں گے۔ نہ اللہ کا حق معاف ہونا ہے نہ بندوں کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے اور اپنے رب الرحمن کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، چاہے وہ جلا دیا جائے، چاہے وہ کاٹ دیا جائے، وہ قتل کر دیا جائے، وہ سولی چڑھا دیا جائے، وہ بھڑکتے ہوئے اور گرم کھولتے ہوئے تیل میں سموسا اور پکوڑا بنا کر تل کیوں نہ لیا جائے، مگر رب رحمان کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو اللہ کے حقوق کی معافی بھی نہیں ہے، بندوں کے حقوق کی معافی نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا بکری کا سینگوں والی بکری سے بھی حق لیا جائے گا۔ تو یہاں جانوروں میں حقوق کی ادائیگی کے معافی نہیں ہے تو بندوں کے حقوق میں معافی ہوگی، لہذا امانتیں ان کے اہل سپرد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر حال میں امانت اس کے اہل کے سپرد کرنی ہے۔ اور اسی طرح فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مع القاضی ما لم یجر فاذا جار وکلہ الی نفسی۔ اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم جج چیف جسٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاضی حاکم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ وزیر اعظم کے ساتھ ہے، اللہ چیف جسٹس کے ساتھ ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے آپ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ظالم قسم کے حکمران ہیں، یہ جو ظالم قسم کے جو ہے وہ جسٹس ہیں، ججز ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، چاہے کسی کے روب دبدبے آ کر، چاہے لالچ میں آ کر، یا کسی جماعت اور فرد کے دشمنی میں آ کر، بے انصافی کرنے والے، انصاف کو چھوڑ دینے والے، سنو قاضیوں، ججوں اور حکمرانوں، وزیر اعظموں اور صدروں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے آپ کے سپرد کر دیتا ہے جو شخص انصاف سے کام نہیں لیتا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے تاریخ دمشق وغیرہ میں کہ عدل یوم واحد افضل من عبادت 60 سنہ، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوبصورت، بہت خوب نصیحت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا فیصلوں میں عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ آج ظالم جج، آج ظالم چیف جسٹس، آج ظالم وزیر اعظم، آج ظالم حکمران، آج ظالم جرنیل کسی کی دشمنی میں آ کر، کسی کی محبت میں آ کر، لالچ میں آ کر، روب اور دبدبے میں آ کر اگر ظلم کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ اپنے پاک پروردگار سے بچ نہیں سکے گا۔ تو ججوں کو، جسٹس کو، حکمرانوں کو، جرنیلوں کو چاہیے اتنا کرو کہ جتنا کل کو بھگت بھی سکو، اور جو کرو یہ اپنے سامنے رکھ کر کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں بھی پیش ہونا ہے، اور ظالم اپنے آپ کو کبھی بھی بچا نہیں سکے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنی رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے، اور اللہ رحمان کے دونوں
ہاتھ ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ مسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی 1827۔ تو انصاف کرنے والا جج کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی دائنی طرف ہوگا۔ انصاف کرنے والا جرنیل اور حکمران کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر دائیں جانب ہوں گے۔ اور بے انصاف کہاں ہوگا؟ بے انصاف جج کہاں ہوگا؟ ایسے تمام ججز اور ان کے فالورز، ایسے تمام حکمران اور جرنیل یہ اپنے کان کھول کے سن لیں، آج اگر انصاف کیا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر تمہاری نشستیں ہوں گی، اور اگر ظلم کیا تو کہاں ہوں گے؟ پتہ ہے، ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، اور اس جہنم کے اندر پھر رونا، چیخنا، پکارنا سب بیکار ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر اپنی اطاعت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کہا، اور اولی الامر کی اطاعت کا بھی کہا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے، اور اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے۔ وہ کیسے مشروط ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فوجی دستہ بھیجا، ایک پلٹون کو روانہ کیا، اور ایک انصاری کو اس دستے کا قائد اور امیر مقرر کر دیا۔ تو جب یہ لوگ روانہ ہو گئے، اس قافلے کے امیر نے اپنے فوجیوں سے کہا، اپنے سولجروں سے کہا کہ آگ کے لیے ایندھن جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ ایندھن جمع ہو گیا اور اس نے آگ لگا دی۔ یہ امیر کہنے لگا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ لوگوں نے بھی امیر کے حکم پر آگ میں کودنے کا ارادہ کر لیا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے امیر بنایا ہے اور امیر کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، تو لوگوں نے بھی آگ میں کود جانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک صحابی کہنے لگے تم آگ سے بھاگ کر ہی تو ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں، یعنی ہم نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس جہنم اور آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم اسلام میں آئے ہیں، لہذا جلدی مت کرو۔ اچھا جی پھر کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے پہلے اس متعلق پوچھ لو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیں تو مان لینا ہے۔ جب یہ لوگ پیارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سارا قصہ بیان کیا، پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا انما الطاعۃ فی المعروف، اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی بھی نہ نکلتے، یاد رکھو کہ اطاعت تو صرف نیکی میں ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے، بخاری میں اور مسلم کے اندر، بخاری میں 7145 نمبر پر 7145 نمبر کی یہ روایت۔ کیا پتہ چلا کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، وہ کیا ہے؟ معروف کے مطابق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ابو داود میں، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ، فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر کام میں پسند ہو کہ ناپسند ہو سنے امیر کی بات اور اطاعت کرے، بشرط یہ کہ اسے کسی نافرمانی کا، معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر اسے معصیت کا، نافرمانی کا حکم دیا گیا ہو تو نہ پھر امیر کی بات سننا ہے، نہ پھر امیر صاحب کی اطاعت کرنی ہے۔ ابو داود حدیث نمبر 2626، اور اسی طرح بخاری میں بھی
7144 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ امیر کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے۔ اور اولی الامر سے مراد ہیں کون؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس آیت سے مراد ائمہ اربعہ ہیں رحمہم اللہ تعالی، جبکہ اس آیت سے مراد مسلمانوں کے حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، گورنر ہیں، حاکم ہیں۔ اس آیت سے جو ہے وہ ائمہ اربعہ کو لینا تو یہ نہیں ہے۔ اس آیت سے مراد جو ہے وہ مسلمانوں کے حاکم اور حکمران ہیں۔ اور اگر اس آیت سے ہم ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی بھی مان لیں تو اس آیت میں اللہ نے امام ابو حنیفہ کا نام تو نہیں لیا، اس آیت میں مالک بن انس کا نام تو نہیں ہے، اس آیت میں احمد ابن حنبل کا نام تو نہیں ہے، اس آیت میں محمد بن ادریس امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام تو نہیں ہے، اس آیت میں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نام تو نہیں ہے نا، نہ اس آیت میں امام بخاری کا، نہ مسلم کا اور نہ ابو داود کا نام ہے۔ تو یہ آیت عام ہے۔ اگر اس آیت سے ہم علماء کا یا ائمہ لیں ٹھیک ہے، جائز ہے یہ بات بھی، لیکن اللہ نے کسی امام کا نام نہیں لیا۔ نہ یہ آیت تقلید کا حکم دیتی ہے، نہ ہی یہ آیت تقلید کا حکم دیتی ہے، کیونکہ ائمہ نے تو خود اپنی تقلید سے منع کیا کہ بغیر دلیل اور حجت کے کسی کی بات کو مان لینا۔ اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا اولی الامر کی اطاعت میں اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو تو اللہ رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ جیسے یہ واقعہ کہ صحابی نے، امیر نے آگ جلائی اور کہا کہ کود جاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں کودتے، ہم نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے تو تب کودیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ جب کسی معاملے میں تنازع ہو اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کی بات، نبی کی اطاعت سے مراد نبی کی سنت اور حدیث کو لینا ہے۔ وہاں سے جو فیصلہ ہو جائے اس پر سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ جیسے آگ والے واقعے میں نبی علیہ السلام نے منع کیا تو امیر کی بات ڈسمس ہو گئی، ختم ہو گئی اور نبی علیہ السلام کی بات کو لیا گیا۔ آج بھی یہی ہوگا۔ اگر علماء اور ائمہ کی بات میں اختلاف ہو تو قرآن حدیث کو لیا جائے گا۔ جس امام کی بات حدیث مطابق ہو، وہ چاہے جعفر صادق ہوں، وہ چاہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماں ہوں، جس کی بات حدیث مطابق ہو وہ لے لی جائے گی، جس کی بات حدیث خلاف ہو وہ چھوڑ دی جائے گی، یا جس امام کی بات حدیث کے قریب ہوگی وہ لی جائے گی، بقیہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اب انجام برا اور اچھا پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے قرآن حدیث کو چھوڑا اور امام کی بات کو لیا قرآن حدیث کے خلاف پڑھنے پر، ان کا انجام کتنا بد سے بد ہوا۔ حنفی، دیوبندی، حیاتی، مماتی، ربڑی، پتھری اور پتہ نہیں آگے کتنے، چشتی، قادری، سور وردی، بغیر وردی، یہ ہے بد انجام۔ اور جو اس آیت کے اندر دیے گئے اصول پر برقرار رہے الحمدللہ وہ حاملین کتاب و سنت ہیں، ان میں کوئی ایڈیشن وجود کے اندر نہیں آئے۔ یہ ہے انجام خیر اور یہ ہے انجام بد۔ اگر ہم خیر کا انجام چاہتے ہیں تو ہمارے حکمران ہوں یا علماء ائمہ دین ہوں، جس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو وہ چھوڑ دیں، جو موافق قرآن و سنت ہو، مطابق قرآن و سنت ہو وہ لے لیں۔ اس میں نہ ائمہ کی توہین ہے، اس سے اللہ بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہوگا اور علماء اور ائمہ دین بھی خوش ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔